جی السلام علیکم، میں ہوں اویس سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اگر آپ نے ابھی تک اسے سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے تاکہ یہ گفتگو آئندہ بھی آپ تک پہنچتی رہے۔ آج تھوڑی سی کرکٹ کی اصطلاحات میں بات کر لیتے ہیں۔ پی ایس ایل ابھی ختم ہوا ہے اور بڑا زبردست ٹورنامنٹ ہوا ہے، بڑے اچھے میچز ہوئے ہیں اور فائنل جو تھا وہ بڑا اینٹیسپیٹڈ تھا۔ لاہور فائنل میں پہنچی، 7 سال کے انتظار کے بعد انہوں نے کپ جیتا۔ میں خود بھی کرکٹ کا فین ہوں، بڑی خوشی ہوئی اس بات پہ کہ لاہوریوں کا انتظار ختم ہوا۔ لاہور میں نے بہت سال گزارے ہیں، سو لاہور سے ایک انسیت بھی ہے۔ سو اس لحاظ سے ایک ذاتی طور پر خوشی بھی ہے، لیکن پورے پی ایس ایل کے دوران اگر آپ نے نوٹس کیا ہو تو اب اس کو سیاسی استاروں کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ مختلف شہروں کی جو ٹیمز تھیں کہ ملتان کا کیا ہو رہا ہے اور لاہور کا کیا ہو رہا ہے اور اسلام آباد اور پنڈی کیوں پیچھے رہ گئے ہیں، پشاور کی ٹیم یعنی کہ زلمی جو ہے وہ آگے کیوں نہیں آ سکی، وغیرہ وغیرہ۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس حوالے سے کہ پشاور کی کیا پاکستان کی سیاست میں آج کل اہمیت ہے اور پنڈی کی کیا ہے اور اسلام آباد کی کیا ہے، اور لاہور میں تو خاص طور پر اس وقت جو پوری سیاسی گہما گہمی ہے وہ ہو رہی ہے۔ تو اس حوالے سے ایک لائٹر وین میں اور جو آج کل پاکستان کا سیاسی ماحول ہے تبصرہ نگاری ہوتی رہتی ہے، لیکن آئسنگ آن دا کیک یہ تھی کہ فائنل والے دن جنرل باجوہ خود سٹیڈیم میں جا پہنچے۔ وہ جو ہے گئے تو تھے بظاہر لاہور کور کمانڈر لاہور کے بیٹے کی شادی میں، لیکن وہ اور کور کمانڈر صاحب اسٹیڈیم بھی پہنچ گئے، انہوں نے فائنل دیکھا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جنرل باجوہ کرکٹ کے بڑے شیدائی ہیں اور شاید یہی ان کی عمران خان صاحب سے جو ایک انسیت ہے اور پسندیدگی ہے، یا یہ کہنا چاہیے کہ تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے عمران خان صاحب کو بیک کیا 2018 کے الیکشن میں، وہ بھی تھی۔ لیکن جیسے کرکٹ میں کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک اچھا کھلاڑی اچھا کپتان بھی ہو یا ایک اچھا کپتان اچھا کوچ بھی ہو، کچھ اسی قسم کا معاملہ مجھے لگتا ہے کہ جنرل باجوہ کے ساتھ بھی ہو گیا، جو ان کی ایکسپیکٹیشن تھی عمران خان کے ساتھ۔ پھر جب وہ لاہور آئے ہوں گے اور وہاں پر کور کمانڈر سے ان کی ملاقات ہوئی ہوگی، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ جو لاہور کا سیاسی درجہ حرارت ہے اس وقت وہ اس پہ ڈسکس نہ ہوا ہو۔ سو یہ جو ایک پبلک اپیرنس ہے، اس کا بھی ایک کوئی سیاسی مقصد ہو سکتا ہے، اور اس سے بھی کچھ جو ہے لوگوں کو میسج دینا مقصود ہو سکتا ہے۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا جب ضیاء الحق صاحب 1987 میں جب پاکستان کی ٹیم انڈیا کے دورے پر گئی تھی اور اس وقت دونوں ملکوں کے تعلقات جو تھے وہ کچھ کشیدگی کا شکار تھے، تو ضیاء الحق صاحب ایک کرکٹ میچ دیکھنے بھارت جا پہنچے تھے اچانک، اور انہوں نے جو ہے اس دورے کو کرکٹ ڈپلومیسی کا نام دیا تھا، یعنی کرکٹ کو پیغامات دینے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو غیر اعلانیہ یہاں اسٹیڈیم میں موجودگی تھی جنرل باجوہ کی، اس کو بھی شاید ہمیں اس طرح دیکھنا چاہیے کہ وہ بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ لاہور اس وقت گڑھ بنا ہوا ہے اور لاہور کی پوری صورتحال کو وہ خود مانیٹر کر رہے ہیں اور خود دیکھ رہے ہیں، شاید فینس پہ بیٹھے ہوئے ہیں تماشائیوں کی طرح، جیسے اس پی ایس ایل کے میچ میں وہ سٹینڈز میں موجود تھے، خود بیٹنگ نہیں کر رہے، خود بالنگ نہیں کر رہے، خود امپائرنگ نہیں کر رہے اس وقت، لیکن وہ دور سے ایٹ لیسٹ گیم ضرور دیکھ رہے ہیں کہ کیا کھینچا تانی ہو رہی ہے اور کیا اس حوالے سے جو متعلقہ فریق ہیں وہ زور لگا رہے ہیں۔ لیکن ابھی انہوں نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ انہیں اپنا وزن کس جانب جو ہے وہ ڈالنا ہے اور کسی ایک طرف ان کا جھکاؤ ہونا چاہیے یا نہیں۔ دوسری طرف عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی پارٹی کی تنظیم سازی کی ہے دوبارہ سے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو پہلا مرحلہ ہوا تھا خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کا، جس میں پی ٹی آئی کو شکست ہوئی تھی، مولانا فضل الرحمان بہت ساری نشستیں جیت گئے تھے، ابھی بھی وہ سب سے زیادہ نشستیں جیت چکے ہیں، پی ٹی آئی دوسرے نمبر پر ہے خیبر پختونخوا میں،
لیکن عمران خان صاحب نے اس کے بعد غصے میں آ کر جو پارٹی کی پوری تنظیم تھی، مرکز سے لے کر تحصیل کے لیول تک، وہ سب توڑ دی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ ان کی آپس میں گروپنگ ہے اور انہوں نے ٹکٹ صحیح نہیں بانٹے، اس کی وجہ سے یہ نقصان ہوا ہے۔ اب انہوں نے جو ایک عبوری کمیٹی بنائی تھی 21 ممبرز کی معاملات کو دیکھنے کے لیے، اس کو بڑھا کر اپنی جو کور کمیٹی ہے وہ 33 لوگوں کی اناؤنس کی ہے، اور جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے اس میں 60 لوگ شامل ہیں، اور یہ 19-20 کے فرق کے ساتھ تقریباً وہی چہرے ہیں جو اس سے پہلے بھی آپ کو نظر آتے رہے ہیں کور کمیٹی میں اور سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں۔ کوئی خاص فرق نہیں پڑا ہے، بلکہ عامر کیانی جیسے لوگ جن پر الزامات ہیں کہ انہوں نے بڑے جو ہے وہ پیسے بنائے ہیں مبینہ طور پر جب وہ وزیر صحت تھے، اور اسی وجہ سے انہیں عہدہ چھوڑنا پڑا، دوائیوں کی قیمتیں بہت اوپر گئیں، وہ بھی جو ہے وہ اس کور کمیٹی کا حصہ ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اتنی بڑی اے ٹی ایم کو الیکشن سے پہلے عمران خان صاحب چھوڑ نہیں سکتے۔ پہلے ہی جو ہے وہ ان کی کئی اے ٹی ایمز ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہیں، جس میں جہانگیر ترین ہیں اور علیم خان صاحب بھی پر تول رہے ہیں۔ اچھا، اب عمران خان صاحب بھی کیونکہ بڑے شوقین ہیں اس بات کے، اور ان کے حامی بھی، کہ وہ کرکٹ کو بطور ایک استعارہ استعمال کریں، تو وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ جی کپتان بہتر جانتا ہے کہ کب کہاں کون سی فیلڈنگ لگانی ہے اور کون سے پلیئر کو کہاں استعمال کرنا ہے۔ تو میرا سوال ایسے موقعوں پر ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ آن سائڈ کے فیلڈر کو لیگ سائڈ پر بھیج دیں، آف سائڈ پر بھیج دیں، اور آف سائڈ کے فیلڈر کو آپ لیگ سائڈ پر بھیج دیں، تو اس سے اس فیلڈر کی جو استطاعت ہے وہ بہتر نہیں ہو سکتی، اور اگر آپ اوپننگ کرنے والے بیٹسمین کو نمبر 11 پر بھیجیں گے اور نمبر 11 کے بیٹسمین کو سمجھیں گے کہ یہ وسیم اکرم پلس ہے اور یہ بڑا بہترین اب بالر بن جائے گا ایک دم، تو پھر یہ آپ کی خام خیالی تو ہو سکتی ہے، اس سے ان کی بنیادی صلاحیت میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ اگلا مرحلہ ایک آنے والا ہے، جس کی فواد چودھری صاحب تصدیق بھی کر چکے ہیں، کہ عمران خان صاحب اب کابینہ میں بھی کچھ تبدیلیاں کریں گے، اور شاید اس میں جو وہ اتحادی ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے شاید انہیں تھوڑا بڑا شیئر دیں گے، جس میں باپ پارٹی ہے، پی ایم ایل کیو ہے، اور ایم کیو ایم ہے۔ لیکن کیا اس سے جو ان کی مشکلات ہیں وہ دور ہو جائیں گی؟ کیا ممکن ہے کہ وہ باقی 1.5 سال گزارنے میں کامیاب ہو جائیں؟ یہ جو T20 ہے اس کا دورانیہ بڑھ کے ٹیسٹ میچ بن جائے، لیکن آخر اس ٹیسٹ میچ کو 5 دنوں میں ختم ہونا ہوتا ہے، وہ لامتناہی مدت کا نہیں ہو سکتا، اور اگر آپ کی پرفارمنس ان 5 دنوں میں ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ آخری دن یا آخری گھنٹے میں میچ جو ہے وہ جیتنے کے لیے اتنی امید آپ کو نہیں لگانی چاہیے۔ سو یہ دو چیزیں جو ہیں مجھے یہ لگتی ہیں کہ انٹر کنیکٹڈ ہے۔ عمران خان صاحب کی یہ جو ڈیسپریشن ہے جو وہ اب ان تبدیلیوں کی صورت میں دکھا رہے ہیں، اور اپنے حامیوں کو ایک میسج دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی دیکھیں میں کتنا جارحانہ مزاج ہو گیا ہوں، اور میں کتنی زبردست ایکٹیویٹی کر رہا ہوں پارٹی کو آرگنائز کرنے کے لیے، اور جو گورننس کے چیلنجز ہیں ان پر قابو پانے کے لیے۔ لیکن وہ کہانی جو ہے وہ تقریباً ختم ہو چکی ہے، اور اس میں اب صرف مردہ گھوڑے میں جان ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے، اس قسم کی حرکتوں سے اپنے حامیوں کو تھوڑا سا مطمئن کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ یہ ایک 1.5 سال آخری جو ہے یہ اسی طرح کی حرکتوں میں گزرے گا، مہنگائی مزید بڑھے گی، پی ٹی آئی کی غیر مقبولیت مزید بڑھے گی، اور جو ان کے ساتھ لوگ اس وقت بظاہر شامل بھی ہیں وہ بھی اندر کھاتے جیسے وہ آلریڈی مختلف پارٹیوں سے بات چیت کر رہے ہیں کہ ان کا اگلا سیاسی ٹھکانہ کیا ہوگا، وہ بھی اپنا یہ کام جاری رکھیں گے اور اس عرصے کو اس کام کے لیے استعمال کریں گے۔ جل باجوہ صاحب کو نومبر میں ریٹائر ہونا ہے، ان کی ایکسٹینشن ختم ہونی ہے، وہ اس دوران میں کرکٹ میچز بھی دیکھتے رہیں گے، ملاقاتیں بھی کرتے رہیں گے، اپنی پریزنس بھی شو کراتے رہیں گے، لیکن وہ اس حد تک نہیں جائیں گے جہاں عمران خان صاحب کو کے پیچھے وہ 2018 میں کھڑے تھے۔ اب وہ ان سے بہت دور ہٹ چکے ہیں، اور فی الحال جو ہے
وہ انہوں نے وہ کیمپ جوائن نہیں کیا ہے جہاں وہ ایک ٹیم کے پیویلین سے اٹھ کے دوسری ٹیم کے پیویلین میں جا کر بیٹھ جائیں اور مخالف ٹیم کی کوچنگ شروع کر دیں. فی الحال جو ہے وہ ان کا ایسا بھی کوئی ارادہ نہیں ہے. جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ وہ گیم کو انجوائے کر رہے ہیں اس وقت. سو فی الحال اتنا ہی. آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ یہ گفتگو آئندہ بھی آپ تک پہنچتی رہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.